کہتے ہیں کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے. تو ان کو جواب دیا گیا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دیجیے کہ ملت ابراہیم ہی بہترین ملت ہے جو حنیف ہے اور وہ مشرک نہیں تھے. اور پھر یہودیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور پائیں گے یہودیوں کو کہ تمام لوگوں میں مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی، ان سے بڑھ کر کوئی مسلمانوں کا بڑا دشمن ہو نہیں سکتا. والذین اشرکوا، اور دوسرے نمبر پر مشرکین. آج دنیا میں جتنے فتنے اسلام سے متعلق ہو رہے ہیں سب یہودیوں کے اٹھائے ہوئے ہیں اور مشرکین ان کی مدد کر رہے ہیں. یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں اگر کوئی فتنہ اٹھانے والا ہے تو اس کی سپورٹ، مشرکین نے دیکھا کہ مسلمانوں میں اسلام میں کوئی فتنہ اٹھانے والا ہے تو اس کی سپورٹ کرتے ہیں. سلمان رشدی اگر اٹھتا ہے تو یہودی لابی اس کی سپورٹ کرتی ہے، اور مشرکین جیسے ہندوستان کا ملک ہے یہ لوگ بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں. کہیں سے تسلیہ نسرین اٹھتی ہے تو یہودی لابی اس کی سپورٹ کرتی ہے، مشرکین اس کی سپورٹ کرتے ہیں، ہندوستان کا نظام اس کو دیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح سے کوئی اور فتنہ جیسے قادیانیوں کا ہے، یہودی لابی نے اس کو سپورٹ کیا اور مشرکین نے اس کو فروغ دیا. آپ دیکھتے چلے جائیں گے تاریخ کے اندر بے شمار ایسی مثالیں ہم کو ملیں گی. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. کہ مشرکین اور یہودی مسلمانوں اور اسلام کے بدترین دشمن. اور پھر تاریخ سے شاہد ہے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ان سب کو زیادہ تر مشرکین سے سابقہ پڑا، اور سب نے شرک کے مقابلے میں اسلام کو اپنا دشمن بنایا اور اسلام کے خلاف سازشیں کی اور پیغمبروں کو ان کے خلاف جدوجہد کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات کی وجہ سے یہودیوں سے، نصرانیوں سے، مشرکین سے، کافروں سے دوستی کرنے سے قرآن مجید میں جگہ جگہ منع کیا اور فرمایا کہ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ یہود و نصارہ سے، مشرکین سے، کفار سے دوستیاں کرتے ہیں تاکہ دنیا میں کچھ شروع ہو جائے، دنیا کا کچھ مال و متاع کما لے، کوئی بڑا پوسٹ مل جائے اور کچھ کام بن جائے، کچھ شہرت مل جائے، کچھ پیسہ کما لے، کچھ جائیداد مل جائے اور دنیا میں ہم سارے جہاں میں اڑتے پھریں. ایسے کوئی ان کے مقاصد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مشرکین کو، کافروں کو، یہود و نصارہ کو دوست بناتے ہیں. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. بہت سارے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں کو اپنا ولی، مددگار، دوست بنائے ہوئے. لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ أَنفُسُهُمْ. کیا ہی بری چیز ہے جو اپنے نفسوں کے لیے یہ لوگ آگے بھیج رہے ہیں. أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اور ان کے عمل کی وجہ سے اللہ کا غضب ان کے اوپر ہو رہا ہے. وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ. اور اللہ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے. پھر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ وَاتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. مومنین کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رسول پر ایمان لاتے اور جو ان کے اوپر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے اس کے مقابلے میں دوسروں کو اپنا ولی اور مددگار بنا لیا، کافروں سے دوستیاں کر لیں. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو فاسق ہیں، گناہگار ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہ ساری آیتیں اس بات کی رغبانی کر رہی ہیں کہ مومن کی اپنی ایک شان ہونی چاہیے، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور وہ دنیا کے مقاصد کی خاطر غیروں کو اگر اپنا دوست بناتا ہے
تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گا، آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ فاسقین میں شمار کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ تم میں سے کون اپنے دوستوں کو کس کو دوست بنا رہا ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی یہودی نصرانی کو اپنا دوست بنا رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ رفتہ رفتہ وہ ان کی ملت کے اندر شامل ہو جائے، وہ ان کے کلچر کو اڈاپٹ کر لے، پھر ان کے عقیدے کو اڈاپٹ کر لے، اور خدا نہ خاصہ بننے سے پہلے تو ان کے عقیدے کو اڈاپٹ کر لے گا تو پھر اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے، جس حالت میں موت آتی ہے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا، اور جس حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اسی اعتبار سے اس کا حشر کیا جائے گا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ ہمیشہ مسلمان بن کر اس دنیا سے چلے جاؤ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر یہ کہ مسلمان بن کر مرو۔ پیغمبروں نے اپنی اولاد سے یہی عہد کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا جب ان کی موت کا وقت آیا اور ان سے پوچھا کہ اے بیٹو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ ابا جان، جس خدا کی عبادت آپ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کرتے تھے ہم اسی خدا کی عبادت کریں، اس کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ تب کہیں جا کر یعقوب علیہ السلام نے اطمینان کا سانس لیا اور اس کے بعد ان کی موت آئی۔ حاضرین کرام، یہودیت و نصرانیت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آج کے زمانے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلم مملکتیں اور مسلمانوں کے بڑے بڑے قائدین اور جس کسی کو بھی دنیا میں چمکنے کا موقع حاصل کرنے کی تمنا ہوتی ہے وہ یہود و نصارہ کو، مشرکین کو، کافروں کو اپنا دوست بنا، اور جب وہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں ان لوگوں کو تو وہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ان لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرتے ہیں۔ آج عالم اسلام کے حالات کو آپ دیکھتے چلے جائیں کہ گزشتہ کئی دہوں سے تمام مسلم مملکتیں سامراج کے پنجے میں جکڑی ہوئی ہیں، یہود و نصارہ کے پنجے میں جکڑی ہوئی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کے بے شمار مسائل ہیں جو مسلمان فیس کر رہے ہیں۔ دنیا میں بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے کئی مسائل ہو سکتے ہیں، کئی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ تمام مسلمان متحد ہو کر ان بڑے مسائل کے اوپر توجہ مرکوز کریں۔ آپ اگر بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ کیا بیت المقدس کا نہیں ہو سکتا جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، پیغمبروں کا مسکن ہے، پیغمبروں کا مدفن ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نبوت کے بعد 16 مہینے تک نمازیں ادا کی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بیت المقدس جیسی عظیم نعمت آج یہودیوں کے قبضے میں۔ 7 جون 1967 کو اسرائیل نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ 1967 سے آج 2012 تک کا یہ طویل عرصہ ہے۔ اس دوران میں ابتدا میں تو مسلمانوں نے تھوڑی بہت کوشش کی، لیکن ہر کوشش پسپا کر دی گئی۔ اس کے بعد اب جو دور چل رہا ہے بالخصوص گزشتہ 15-20 سال ایسا زمانہ ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بیت المقدس کو بھلا سکے، اور اب بیت المقدس کا تو کوئی نام دینے والا ہے۔ فلسطینی اس کے لیے لڑ رہے ہیں، بیت المقدس کے لیے بھی لڑ رہے ہیں، اپنے وطن فلسطین کے لیے بھی لڑ رہے ہیں، لیکن 56 سے زیادہ مسلم ممالک کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں پر ان کو لڑنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت، اور کی ضرورت ہے، تیاروں کی ضرورت ہے، ٹینک اور دباؤں کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ کے اس گھر کو آزاد کرایا جائے دشمن سے۔ لیکن افسوس یہ ہے
کہ امدادیں جو جاتی ہیں، امداد جا رہی ہے بلینکٹ کی شکل میں، دواؤں کی شکل میں، دودھ کے ڈبوں کی شکل میں، یہ امداد بھی ضروری ہے، ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ امداد ان کی ضرورت کے لیے صحیح ہے؟ ایک آدمی دل کا مریض ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے تو ڈاکٹر ہارٹ کے اوپر توجہ دینے کے بجائے کہہ رہا ہے کہ آپ کو کھانسی بہت زیادہ ہے، آپ کو سردی ہو گئی ہے، یہ سردی کی دوا لیجیے، یہ کھانسی کی دوا لیجیے، یہ طاقت کی دوا لیجیے، لیکن وہ ہارٹ کی ڈیزیز کے لیے کوئی دوا دینے کے لیے تیار۔ ایسے طبیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اصل مرض کی طرف توجہ کرنے کے بجائے ایک چھوٹی سی بات کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور معمولی سا دلاسا دے کے اس کو رخصت کر رہا ہے؟ کیا ایسا پیشنٹ زندہ رہے گا؟ آج ملت اسلامیہ کا یہی حال ہے کہ بڑے بڑے مسائل اس وقت موجود ہیں اور ان مسائل کو اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر متوجہ ہیں اور ملت کو جو اختلافی مسائل اس کو بسے پشت ڈالتے ہوئے جہاں کوششیں ہو رہی ہیں کہ ملت کو متحد کیا جائے، بڑے بڑے مسائل کی طرف توجہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ چھوٹی موٹی باتوں میں کچھ مختلف ہو سکتا ہے، آپ کسی چیز کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے ہیں، آپ کے پاس آپ کے دلائل ہیں، آپ کے پاس آپ کے دلائل ہیں، چھوڑیے ان چیزوں کو، لیکن جو بڑے مسائل ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جائیے، ان کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایسی تعلیم دینے کے بجائے صورتحال یہ ہے کہ بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پرچہ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ مسائل اس وقت اختلافی ہونے کے باوجود اتنے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں۔ حاضرین کرام، بڑے مسائل ملت کے انٹرنیشنل اگر ہیں، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل ہیں، ہمارا ادارہ انٹرنیشنل ہے، ہمارے ماننے والے دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے اجتماعات ملک میں ہوتے ہیں، بیرون ملک ہوتے ہیں، ایشیا میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، لندن میں ہوتے ہیں، ہم پوری ملت کو ایک ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، تو پھر ملت کے جو اجتماعی مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ لیکن صورتحال بالکل مختلف، بیت المقدس کا مسئلہ اتنا بڑا ہے اس طرف کوئی توجہ نہیں، کوئی اس کا نام لینے والا، پھر ہندوستان کے مسائل اس کی طرف کون توجہ دے گا؟ ہندوستانی مسائل کو اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ چھوڑ بھی دیجیے تو جو بین الاقوامی مسائل میں کیا افغانستان کا مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں، کیا عراق کا مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں، کیا فلسطین کا مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ ان مسائل کی طرف کون توجہ دے گا؟ ملت کو میٹھی نیند سلایا جا رہا ہے اور